أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے نوجوانوں کی دینی تربیت، وقت کی اہم ضرورت۔ اس وقت ہمارے نوجوانوں میں دینی انحراف، دین سے دوری کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے۔ دین کی کمی، تربیت کی کمی اور گھروں میں دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں، بہت ایسے قدم آگے بڑھا رہے ہیں، بہت سارے ایسے غلط فیصلے لے رہے ہیں، بہت ساری ایسی حرکتیں انجام دے رہے ہیں جس سے وہ خود بدنام ہو رہے ہیں، ان کی طرف سے ان کے ماں باپ بدنام ہو رہے ہیں، اسلام اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، پوری جماعت اور جمعیت بدنام ہو رہی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قوم، ملت، خاندان، قبیلہ، ملک، وطن کی تعمیر و ترقی میں چاہے مثبت پہلو ہو یا منفی پہلو ہو، اچھے کام کرنا ہو یا برے کام کرنا ہو، ہر اعتبار سے نوجوانوں کا بڑا کردار رہا۔ اس لیے کہ نوجوانوں کے جسم میں گرم خون ہوتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے، ولولہ، جوش، حوصلہ، ہمت، ولولہ، جوش، حوصلہ، ہمت مختلف نام ہیں جوانی کے۔ جوانی کہتے ہی جوش اور جذبے کو۔ اگر نوجوان اچھی دینی طبیعت کا مالک ہے تو دینی انقلاب برپا کرے گا، معاشرے کی اصلاح، قوم کی ترقی کا کام کرے گا۔ لیکن اگر اس کی تربیت نہ ہو اور اس کے اندر عقیدے کا فساد ہو، باطل نظریے اور خیالات کا حامل ہو، دین کی کمی ہو، تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ خود بگڑے گا اور قوم کو بھی بگاڑ کے راستے پر لے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قوم، دنیا کی ہر قوم اپنے نوجوانوں کی بڑی فکر کرتی ہے، اس لیے کہ قوم کی ترقی اور تنزلی دونوں کا دار و مدار قوم کے جوانوں پر ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے نوجوانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، جو چاہیں جو کریں، جو چاہیں جو بولیں،
جذبات میں آ کر مشتعل ہو کر بھڑکاؤ بیانات کر کے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر قدم پر ان کی رہنمائی ہو، اس لیے کہ جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جوش ہو لیکن اگر بندے کے اندر ہوش نہ ہو تو وہ بہت سارے غلط قدم اٹھا سکتا ہے. یاد رکھیں، اس نقطے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج تمام دشمن قومیں، دشمن تنظیمیں مسلمانوں کے تعلق سے سب سے زیادہ ان کے نوجوانوں کی فکر ہے. ہمارے نوجوان سب سے زیادہ آج ٹارگیٹ ہیں. ان کے ایمان کو خراب کیا جائے، ان کے اخلاق کو بگاڑا جائے، ان کو پست ہمت کیا جائے، ان کو بزدل بنایا جائے. ہر اعتبار سے آج ساری قوم کی نگاہیں مسلمانوں کے اوپر، مسلم نوجوانوں پر. مسلم عمائدین کو، مسلم نوجوانوں کو، مسلم قوم کو اس نقطے، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کی تربیت کے کئی پہلو ہیں. کئی اعتبار سے نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے. آج کے اس خطبے میں آپ حضرات کے سامنے نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے صرف 3 پہلوؤں پر گفتگو کروں گا. نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے 3 پہلوؤں پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلے نوجوانوں کی ایمانی تربیت، دوسرے عبادات کی تربیت، اور تیسرے اخلاقی تربیت. ایمان کی تربیت، عبادات کی تربیت، اخلاق کی تربیت. ان 3 پہلوؤں پر آپ کے سامنے نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے گی. اور نوجوانوں سے ہماری مراد نوجوان لڑکے بھی ہیں اور نوجوان لڑکیاں بھی ہیں، اس لیے کہ دونوں کے اندر فساد اور بگاڑ پایا جاتا ہے ہر اعتبار سے، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے عبادات کے باب میں ہو، چاہے اخلاقیات کے اعتبار سے ہو. ہر اعتبار سے مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں بگاڑ پایا جا رہا ہے. سب سے پہلی ہماری جو ذمہ داری ہے نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ان کے دلوں میں ایمان، صحیح عقیدہ، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کا احساس، صحیح منہج، صحیح فکر ان کے دلوں میں بٹھائیں. یہ بہت ضروری ہے. نوجوانوں کو ہم اس بات کا احساس دلائیں کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت، سب سے اہم چیز اگر ہے تو ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، صحیح عقیدے کی نعمت ہے. ہمیں نوجوانوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ اس دولت کی ہم قدر کریں، اس نعمت کی ہم حفاظت کریں. کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے ایمان میں کمی نہ آنے دیں، اپنے عقیدے کا سودا نہ کریں، اور زندگی کی آخری سانس تک اس ایمان پر قائم رہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہاری موت ہو تو ایمان اور اسلام پر. عام طور پر 2 چیزیں انسان کو اس کے دین سے، اس کے ایمان سے پھیر دیتی ہے. آدمی ایمان پر قائم نہیں رہ پاتا ہے، دین پر جم نہیں پاتا ہے. ایک تو ڈر اور خوف، اور دوسرے حرص و لالچ. آدمی ڈر اور خوف کے ماحول میں اتنا زیادہ نفسیاتی طور پر مرعوب ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ایمان پر باقی رہا، توحید پر قائم رہا، مسلمان بن کر کے زندگی گزارا، اپنی اسلام اور ایمان کا اظہار کیا، تو ہم کو جینے نہیں دیا جائے گا.
وہ ڈر کی وجہ سے ایمان چھوڑ دیتا. یہ ایک بڑی وجہ ہے. اور دوسرے لالچ میں آ کر کے دنیا کی محبت، مال و دولت کی حرص و لالچ انسان کو اس کے عقیدے سے اس کو پھیر دیتی. اس کے پاس ایمان کی قدر نہیں، عقیدے کی قدر نہیں، توحید کی قدر نہیں. وہ تو دنیا پرست ہے. اس کو دنیا مل جائے، دنیا کا عہدہ مل جائے، دنیا کی لالچ مل جائے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کیا نہ بیچو گے جو مل جائے صنم پتھر کے. آج آپ دیکھیے مسلمان ہیں، لیکن کوئی سیاست کے نام پر، کوئی اپنے عہدے اور منصب کی حفاظت کے لیے، کوئی تعلیم کے نام پر، کوئی کسی نام پر، کوئی جاب کے نام پر ایمان بیچ دے رہے. ایمان پر قائم نہیں ہے، اسلام پر باقی نہیں ہے. بس نام کے طور پر وہ عبداللہ عبد الرحمن ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ایمان اور عقیدے میں بگاڑ آ چکا. وہ دین پر قائم نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ آج نہیں بلکہ ابتدائی اسلام سے دنیا کی تمام قومیں ہمیں ہمارے ایمان سے پھیرنا چاہتے ہیں. ہمیں ایمان پر ڈٹے رہنا ان کو پسند نہیں. ہم مسلمان باقی رہیں، اسلام پر قائم رہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، یہ ان کو کبھی پسند نہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. مسلمانوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ اس وقت تک تم سے لڑتے رہیں گے جب تک یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ان کی ہر ممکن کوشش اور پوری طاقت یہ اس بات پر صرف ہوتی ہے کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، دین سے مرتد کر دیں. لیکن اگر کوئی شخص ڈر اور خوف کی وجہ سے یا حرص و لالچ میں آ کر کے کسی بھی طریقے سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، دین اور ایمان کا سودا کر بیٹھا، دین اور ایمان کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھیے اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی. بظاہر وہ لوگوں کی نظر میں کتنا اچھا مسلمان ہو اور کتنی اس کی زیادہ ایکٹیویٹیز ہو اور کتنی سرگرمیاں اس کے پاس ہوں، بظاہر بڑا اچھا مسلمان ہے، بڑا اچھا نوجوان ہے، یہ کام کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے، لوگ سماج اور معاشرے میں اس کی تعریف کریں. لیکن اگر اس نے اپنے دین کی حفاظت نہیں کی، اپنے ایمان پر قائم نہیں رہا، اور جہاں جاتا ہے جیسا دیس ویسا بھیس، جن کے پاس گیا ان کی والی کر لیا، اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں آ کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، غیر اللہ کے دربار میں جا کر کے وہاں بھی ہاتھ جوڑ لیتا ہے، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کے دربار میں غیروں کے سامنے بھی جا کر جھک رہا ہے، سجدے کر رہا ہے. اس کے پاس کتنی بھی خوبیاں ہو، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا. اگر ایمان نہیں بچا تو اب کچھ بھی نہیں، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو، اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، وہ جہنم میں ہوگا. میرے بزرگ اور دوستو، آج مسلمان بہت سارے ایسے اعمال انجام دے رہے ہیں، مسلم نوجوان خاص طور پر. کیا ہے؟ حالات اچھے نہیں ہیں، ہمیں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور نرم پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے حالات کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان پر، اپنے دین پر آخری سانس تک باقی رہنا، یہ ہماری ذمہ داری. ہم لین دین کریں گے، معاملات کریں گے، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھیں گے، اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا. لیکن یاد رکھیے کہ دین میں، ایمان میں، عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں.
کوئی مصالحت نہیں. کفار و مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بڑے بڑے سردار آ کر کمپرومائز کرنا چاہ رہے تھے, مصالحت کر لیں گے, آپ ہمارے معبود کو مان لیں, ہم آپ کے معبود کو مان لیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل, سورت نازل کی, مکمل سورت. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے جو آپ سے عقیدے کے معاملے میں, دین کے معاملے میں آپ سے مصالحت کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے اے کافروں میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا جن کی تم عبادت کرتے ہو, میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. لکم دینکم ولی دین. اگر تم اپنے دین کو چھوڑ کر کے مسلمان نہیں ہونا چاہتے, تمہارا دین تمہیں پسند ہے تو تمہارا دین تمہیں مبارک ہو, ہمارا دین ہمارے لیے. صاف طور پر برات کا اعلان کر دیا گیا. قرآن مجید کی یہ سورت سورہ کافرون اتنی عظیم سورت ہے کہ خاص طور پر رات میں سونے کے وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ کافرون پڑھ کر کے سویا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرْكِ, اس لیے کہ اس سورت میں شرک سے برات. اگر کوئی شخص رات میں اس سورت کو پڑھ کر سوتا ہے اور اس کی موت اس رات میں ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عقیدے پر مرا ہے کہ شرک سے اس کا تعلق نہیں تھا. اور جو رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا, وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو رات میں سونے کے وقت سورہ کافرون ضرور پڑھ کر کے سونا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی کسی بھی سورت کو پڑھنے سے شیطان پر اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جتنی زیادہ تکلیف سورہ کافرون پڑھنے سے ہوتی. شیطان کو اس سورت کو پڑھنے سے اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس سورت میں توحید کا اعلان ہے, شرک سے برات کا اعلان ہے کہ میں کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا, میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں, شرک سے میرا کوئی تعلق نہیں. اس لیے سب سے زیادہ شیطان کو اس سورت کو پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے. میرے بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, ہم اپنی زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کریں. کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ایسی حرکت ہم انجام نہ دیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان متاثر ہو, ہمارا عقیدہ متاثر ہو. بعض لوگ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. کیا ہے, تجارت اور کاروبار کر رہے ہیں, بازار میں ہم لوگ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں, سماج اور معاشرے میں ایک مخلوط ماحول میں زندگی گزارنے والے ہیں. غیروں کی عیدوں کا موقع آیا, ان کی عیدوں میں بھی ہم شامل ہو جاتے ہیں, ان کی عیدوں کی مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں, اور باقاعدہ بہت سارے ایسے کام بھی کر لیتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ ہم کو اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں, ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں, ان کے ساتھ معاملات کریں, ان کے ساتھ لین دین کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کریں, لیکن دین اور ایمان کے نام پر عقیدے کے معاملے میں ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں. ہم اپنے دین اور ایمان میں کبھی بھی کمی نہ آنے دیں, کہیں بھی رہیں, کسی بھی حال میں رہیں, کسی بھی ماحول میں رہیں. یہ دین کی دولت, ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہا کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. آپ مجھے اسلام کی ایک ایسی بہترین تعلیم دیجئے, ایسی جامع نصیحت مجھے کیجئے کہ آپ کے بعد کسی دوسرے سے مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت چھوٹی نصیحت کی تھی.
لیکن ہماری پوری زندگی اس پر قائم ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان لاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور مرتے دم تک اس ایمان پر، اس دین پر قائم رہو، ڈٹے رہو۔ یہ استقامت، دین پر قائم رہنا، ایمان پر ڈٹے رہنا، کبھی بھی کسی بھی حال میں ایمان کو چھوڑنا نہیں، دین کو متاثر نہیں کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت عظیم بات ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو استقامت، دین پر استقامت کا حکم دیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 میں فاستقم کما امرت۔ آپ کو معلوم ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں نے کہا کہ سب سے زیادہ شیطان پر سورہ کافرون پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت آیت اگر کوئی نازل ہوئی تو سورہ ہود کی یہی آیت ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے، قرآن مجید کی سب سے سخت آیت۔ اس آیت میں اللہ نے کیا آپ کو حکم دیا ہے؟ استقامت کا، دین پر ہمیشہ ہر حال میں آپ قائم رہیے، ڈٹے رہیے، حالات کچھ بھی ہو، دین کے معاملے میں سمجھوتا نہیں، آپ دین پر استقامت اختیار کیجیے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ بہت جلد بوڑھے نظر آنے لگے، آپ کے بال سفید ہو گئے؟ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ شیبتنی ہود و اخواتہ، سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ ہود کے اندر آخر کون سی ایسی خاص تعلیم ہے جس کی فکر نے آپ کو بوڑھا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی سورہ ہود کی یہی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین پر، توحید پر، ایمان پر قائم رہنے، استقامت کا حکم دیا۔ فاستقم کما امرت۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آج دین کے نام پر بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے نوجوان بہت جلد نئی تنظیموں سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے سوشل ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر کے ان کی طرف بھاگتے ہیں، لپکتے ہیں، ان سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آج دین کے نام پر بہت ساری تنظیمیں اور بہت ساری پارٹیاں قائم، ہمیں سوچ سمجھ کر کے ان سے جڑنا ہے، ان کی سرگرمیوں کو دیکھ کر کے، ان کے سوشل ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر کے ہمیں بہت زیادہ، بہت جلد متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ مستقل جماعت ہے، جمعیت، کسی دوسرے پلیٹ فارم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیزیں ہم دور سے دیکھتے ہیں، جو سرگرمیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ملک کے قانون کے مطابق ہو، اسلامی دائرے میں ہو، ان کا عقیدہ صحیح ہو، ان کے منہج صحیح ہو، ان کے افکار و خیالات صحیح ہو۔ نجات ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھیے دین کے نام پر کتنی جماعتیں اٹھی، کتنی تنظیمیں قائم ہوئی، لیکن دنیا والوں نے دیکھا بہت جلد ان کی حقیقت کھل کر دنیا والوں کے سامنے واضح ہو گئی۔ ہمارے نوجوانوں کو شکار کیا گیا، ہمارے نوجوانوں کو غلط رہنمائی کی وجہ سے باقاعدہ ٹارگیٹ کیا گیا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، باقاعدہ ہمارے پاس ایک مستقل منظم جماعت ہے، جمعیت ہے، ہم اس سے جڑے، جو بھی ہم سرگرمیاں کرنا چاہتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں، دینی دعوتی کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی جمعیت سے جڑ کر کے وہاں سے کام کریں، اور ہر پیدا ہونے والی جماعت، ہر اٹھنے والی نئی تنظیم اور پارٹی سے بہت جلد متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کے افکار و خیالات کیا ہیں، ان کی سرگرمیاں کیا ہے،
بہت جلدی معلوم نہیں ہوتی. ظاہری طور پر بڑے اچھے نظر آتے ہیں لیکن اندرونی ان کے معاملات کیا ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اے لوگو, فتنے بہت تیزی کے ساتھ تمہارے سامنے آنے والے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ. ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں صرف ہر چہار جانب بلائیں اور فتنے ہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے لوگوں, میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اترتے ہوئے ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے خطرے گر رہے. کنٹینیو فتنے, ایک فتنہ ختم ہوتا ہے دوسرا فتنہ جنم لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنے فتنے جنم لیں گے کہ آدمی کا اپنے دین پر ایمان پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. صبح مومن رہے گا شام تک کافر ہو جائے گا, شام میں مومن رہے گا صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, ایک انسان اپنے دین اور ایمان کو دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دے گا. اس کے پاس دین کی قدر نہیں, ایمان کی قدر نہیں, دنیا کی معمولی دولت کے لیے, دنیا کے معمولی فائدے کے لیے اپنا دین, ایمان, اخلاق سب کچھ بیچ دے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں. دنیا پرستی, دنیا کی محبت, مال کی حرص و لالچ آج ہمارے اندر اس قدر آ چکی ہے. انسان اپنا دین, ایمان سب کچھ بیچ دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے میری یہ پہلی گزارش تھی کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز, سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی دولت جو ہمیں ملی ہے اللہ کی طرف سے, یہ دین ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا صحیح عقیدہ ہے, یہ ہمارا صحیح منہج ہے. کتاب و سنت کی جو دولت ہمیں ملی ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے. زندگی کے آخری سانس تک ہم اس پر قائم رہیں اور ہمیشہ اس کی حفاظت کریں. باطل تنظیموں سے, غلط تحریکوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. کتاب و سنت پر ہم قائم رہیں. دوسری چیز, دوسری تربیت عبادت کی تربیت ہے. عبادت کی تربیت, عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے. آج آپ دیکھیے جہاں دو چار نوجوان بیٹھتے ہیں باقاعدہ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں, بڑی بڑی باتیں, جماعت میں یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, ایسا کام ہونا چاہیے, ویسا کام ہونا چاہیے, فلاں جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, فلاں جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, آخر ہم کیا کر رہے ہیں. بڑے جوش اور جذبے کی باتیں کرتے ہیں, دنیا کو بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں, لیکن نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. دنیا کے کونے میں جا کر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی کا دل میں ارادہ کرتے ہیں. ہمارا پڑوسی, ہمارا غریب بھائی مجبور ہے, پریشان ہے, ہمیں اس کی غربت, اس کی پریشانی نظر نہیں آتی. ہماری اندر کیا تبدیلی ہے, ہمارے اندر کیا بدلاؤ, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم کو کیوں بھیجا ہے. ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. عبادت کے بعد میں ہم کتنا پکے ہیں. نمازوں کا معاملہ آپ لے لیجئے, آج ہماری مسجدوں کے اندر جو رونق نظر آتی ہے یہ بزرگوں سے نظر آتی ہے. معاف کیجئے, اکثر مسجدوں کا حال یہی ہے کہ یہ بزرگ احباب یہ مسجدوں کی رونق اور زینت بنے ہوئے ہیں. مسجدوں کو آباد کرنے والے, صف اول کی پابندی کرنے والے, درس و دروس میں, اجتماعات میں آگے آگے رہنے والے اگر ہوتے ہیں تو جماعت کے بزرگ بوڑھے لوگ ہیں. الا ماشاء اللہ ہے. یقیناً کچھ ایسے نوجوان ہیں جو دین پسند ہیں, نمازوں کے بڑے پابند ہیں,
فرائض کے ساتھ تہجد گزار ہے، دین کے کاموں میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں، لیکن اکثریت نوجوان دین سے بہت دور جا چکے، مسجدوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جماعت اور جمعیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن خواب دیکھتے ہیں دنیا کو بدلنے کا، اور اپنے محلے کی مسجد میں اللہ کے سامنے آ کر سر جھکانے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بزرگ اور دوستوں، نوجوانوں، اللہ کی عبادت کو لازم پکڑے، سب سے پہلے نمازوں کو لازم پکڑے۔ یہ نماز ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے جو بری عادتیں ہیں ان کو ختم کر دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ نمازی انسان کی زندگی سے دھیرے دھیرے بے حیائی کی عادتیں، بری عادتیں، غلط حرکتیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ نوجوان اپنی زندگیوں کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنی جوانی کو بے داغ بنانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ 5 وقتہ نمازوں کی وہ پابندی کریں۔ یہ نمازیں آپ کی زندگیوں کو پاک صاف کر دیں گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بہت سارے نوجوان نمازوں سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ ان کو تجارت اور کاروبار کا ٹینشن لگا رہتا ہے، معاش کی فکر، کمانے کی فکر۔ یاد رکھیے، الصلاۃ مفتاح للرزق، صلاۃ نماز یہ رزق کی کنجی ہے۔ جہاں ہمیں روزی تلاش کرنا، جس راستے سے روزی تلاش کرنا ہم بھول گئے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دکان بند کر کے آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے تو آدھے گھنٹے کا ہمارا تجارت کا خسارہ اور نقصان ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 پڑھیے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر قائم رہیے، جمے رہیے۔ بار بار نماز کے بارے میں آپ بولتے رہے، ہمارے بچے نہیں سنتے، بیوی نہیں سنتی، یہ عذر، یہ بہانہ اللہ کے پاس نہیں چلے گا۔ آپ کو ہمیشہ اس کی تلقین کرتے رہنا ہے۔ نمازوں کے بارے میں سستی نہیں۔ نماز کا حکم دینے کے بعد اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ نماز کی وجہ سے تمہاری روزی میں کچھ کمی ہو جائے گی؟ نحن نرزقک، ہم تم کو روزی دینے والے ہیں۔ روزی کا مالک اللہ۔ دن بھر آپ دکان میں بیٹھے رہے، 1 منٹ کے لیے دکان نہ چھوڑے، اگر اللہ کو منظور نہیں ہے آپ کاروبار نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کمائیں گے، خالی ہاتھ واپس جائیں گے۔ روزی دینے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، آپ کو دن بھر کی کمائی 1 گھنٹے میں بھی دے سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں کہا، اذا اقمت الصلاۃ اتاک الرزق من حیث لا تحتسب۔ کہا کہ اگر تم نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، اللہ تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ نماز یہ رزق کی کنجی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، مسجدوں میں آئیں گے جائیں گے تو ہماری تجارت متاثر ہوگی۔ غلط خیال ہے۔ ہمیں اس خیال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو نمازوں سے جڑنے کی، مسجدوں سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، نماز کی بڑی برکتیں ہیں، خاص طور پر نماز فجر کی بڑی اہمیت، وہ بھی نوجوانوں کے لیے۔ نماز فجر کی پابندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دن بھر ہمارا محافظ، ہمارا نگہبان خود اللہ رب العالمین۔ اس سے بڑی سیکورٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی طاقت ہماری لیے کیا ہے کہ ہم اگر اپنی صبح، اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کرتے ہیں، اللہ ہمارا محافظ رہے گا۔ من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ اور صبح کے وقت میں جب ہم نماز فجر کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں اپنی امت کے لیے برکت کی دعا مانگی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل کیا اور نماز فجر کے ذریعے اللہ کے ذکر سے وہ اپنی صبح، اپنی دن کا آغاز کرتے تھے۔
وقت کے بہت بڑے مالدار تاجر بن گئے. آج مسلم قوم کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، آج مسلم گلیاں، مسلم محلے، مسلم کالونی کی شناخت اور علامت پہچان بن گئی ہے کہ ان کے مسلم گلیوں میں، مسلم محلوں میں بچے رات دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر تک سوتے ہیں. آج ہماری یہ پہچان بنتی جا رہی ہے. مسلمانوں کی صبح کتنے بجے ہو رہی ہے اور مسلمان رات دیر تک، ہمارے نوجوان کٹوں پر بیٹھ کر کے گلیوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، مسلم قوم کی بربادی کا ایک بہت بڑا سبب یہی ہے. دیر رات تک نوجوان گھروں سے باہر رہتے ہیں، گلی محلوں میں غلط ایکٹیویٹیز میں وہ اپنا حصہ لیتے ہیں، لیکن ایک نوجوان رات میں 12 بجے 1 بجے گھر سے باہر رہتا ہے، واپس گھر آتا ہے، ماں باپ کو یہ ہمت نہیں کہ اپنے بچوں سے سوال کرے کہ بچہ اتنی رات تک تو کہاں غائب تھا. آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے اس طرح سے نکلتے جا رہے ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں سے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں. ماں باپ اپنے بچوں سے سوال کرنے سے ڈرتے ہیں. ایک بالغ لڑکی گھنٹوں موبائل فون پر کسی سے بات چیت کرتی ہے، چیٹنگ کر رہی ہے، لیکن ماں باپ کو یہ سوال کرنے کی ہمت نہیں ہے کہ بیٹی تو گھنٹوں موبائل فون پر کس سے بات کرتی. ہمارے بچوں کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا. آخر یہی بچے ہماری غلط تربیت کی وجہ سے اور تربیت میں دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے آج کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی زندگیوں کے سکون کو غارت کر چکے ہیں. ماں باپ خون کے آنسو بہا رہے ہیں، ان کی زندگیوں کا سکون غارت ہو چکا ہے. بچے ہمارے ہیں لیکن ان کے اخلاق میں، ان کے زندگیوں میں اتنی برائیاں آ گئی ہیں کہ ہم شکوہ اور شکایت کریں تو کس سے کریں. میرے بزرگ اور دوستو، ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. عمائدین قوم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ قوم کے نوجوانوں کو سنبھالیں، ان کو غلط راہ پر جانے سے پہلے ان کو بچائیں. یہ قوم کے ذمہ داروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے. نوجوان غلط راستے پر نہ جانے پائیں، کوئی غلط پلیٹ فارم نہ اختیار کرنے پائیں، ان کو جمعیت سے جوڑنے کی کوشش کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہماری قوم کے، ہماری جماعت کے، ہماری ملت کے، ہمارے ملک کے بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی طاقت ہے، ہم ان کو بچا کر رکھیں، کوئی غلط حرکت نہ کرنے پائے. جماعت کے لیے، دین کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے کوئی غلط قدم وہ نہ اٹھا سکے. ان کو سنبھالنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. میں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی ایمان کی تربیت کرنا، ان کو ایمان پر باقی رکھنا، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. سب کچھ کریں، بڑے کام کر رہے ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن اگر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے تو بھی فائدہ نہیں. اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، سماجی کام کر رہے ہیں، سوشل ورک کر رہے ہیں، لیکن نمازوں کی کوئی پابندی نہیں. نمازوں کی کوئی پابندی نہیں. حیرت ہوتی ہے بعض نوجوانوں کو، ہمارے مسلم نوجوانوں کو دیکھنے میں آیا، سننے میں آیا کہ رمضان کے مہینے میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، رمضان کے مہینے میں غریبوں میں راشن تقسیم کرنے کے نام پر وہ لوگ روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہم غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اس لیے ہم بھوک پیاس ہمیں برداشت نہیں ہوتی، بہت محنت کرنا پڑتا. نوجوانوں کی فکر کو، ان کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے. قوم کی غریبوں کا درد آپ کے دل میں ہے، یقیناً صحیح ہے، لیکن کیا اللہ کی عبادت پر فرائض سے بھی زیادہ وہ اہم ہو گیا؟ ہم اللہ کی عبادت کریں، فرائض کی پابندی کریں، نمازوں پر توجہ دیں، اس کے ساتھ اسلام ہمیں توجہ دلاتا ہے، ترغیب دلاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرو، کمزوروں کا ساتھ دو، مسافروں کا خیال رکھو، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرو. اسلام کی یہ بہترین تعلیم ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روپیہ. میرے بزرگوں دوستوں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اخلاقی تربیت. اخلاقی تربیت.
مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی زندگی میں بہت سارے اخلاقی خرابی قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی ہے والذین ہم لفروجہم حافظون. مومن وہ ہیں، جنت میں جانے والے بندے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھتے. آج ہم دیکھیے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ناجائز تعلقات بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ناجائز تعلقات، اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں میں ناجائز تعلقات بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بلکہ آج نوجوان اپنے لیے فیشن سمجھتا ہے اور اپنے لیے بڑے فخر کی بات سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنے گرل فرینڈ ہے، اور لڑکیاں بھی ویسی اپنے لیے فخر سمجھتی ہے کہ میرے پاس اتنے بوائے فرینڈ ہیں. اخلاقی بگاڑ نوجوانوں میں کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اے لوگوں، دنیا میں مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی کوئی گارنٹی دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں. ایک زبان اور دوسرے شرمگاہ. یہ زبان اور شرمگاہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اسی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. زبان کا غلط استعمال اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال. ناجائز تعلقات دن بدن تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں. ہماری نظریں محفوظ نہیں ہیں، نظر کی خیانت سے ہم محفوظ نہیں ہیں. سوشل میڈیا پر، موبائل کی اسکرین پر ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں، ہم میں سے ہر شخص، ہر نوجوان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اے لوگوں، اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ نظروں کی خیانت کو بھی جانتا. راستہ چلتے ہوئے آنکھوں کے اشارے سے اگر ہم کسی اجنبی لڑکی پر، کسی اجنبی عورت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو، عورتوں کو اپنی عزت و آبرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے تعلیم دی کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کریں. بدنگاہی کا فتنہ، نظر بازی کا فتنہ. آج ہماری نظریں محفوظ نہیں ہیں، ہماری نظریں محفوظ نہیں. قدم قدم پر برائی کے اڈے ہیں، قدم قدم پر ہمارے اخلاق کے سوداگر موجود ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور آگے کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اپنی شرمگاہ کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت. نظر کی حفاظت. آپ اگر اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیں گے، ہر ایک پر اپنی نظر ڈالتے رہیں گے، تو یاد رکھیں کہ آپ کی عزت، آپ کی آبرو، آپ کا اخلاق محفوظ نہیں رہ سکتا. بہت بڑی چیز ہے یہ نظر کی حفاظت، جس کا شکار، جس میں ہمارے نوجوان اکثر مبتلا ہے، نظر کے فتنے میں. عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے نظروں کی حفاظت کرنا. تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا. دنیا والے دیکھیں یا نہ دیکھیں، لوگوں کی نظر سے ہم چھپ سکتے ہیں، لیکن وہ رب العالمین جس کے سامنے مجھے تنہا تنہا کھڑے ہونا ہے، وہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. میرے بزرگوں، دوستو، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنے دامان، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کی حفاظت کے لیے، اخلاقی تربیت کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنا کر کے ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کی تربیت کر سکتے ہیں. وقت پر ان کی شادیاں نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کی بگاڑ کا اور اخلاقی بگاڑ کا. آج تعلیم کے نام پر لوگ شادیوں میں تاخیر، جاب کے نام پر شادیوں میں تاخیر، جہیز کے نام پر شادیوں میں لیٹ، وقت پر شادیاں نہ ہونا. مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے 30 سال 35 سال ہو جا رہے، ہمارے لڑکے اور لڑکیاں گھروں میں بن بیاہی بیٹھے ہوئے. ظاہر ہے ان کے جوانی کے جذبات ہے، ماں باپ کو بھی سمجھنا ہے اور ہمارے نوجوانوں کو بھی سمجھنا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ شادیاں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں رسم و رواج کی وجہ سے، جہیز کی لعنت کی وجہ سے مشکل ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج
غریب نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں بڑی تاخیر ہو رہی. میرے بزرگ اور دوستو، آج حال یہ ہے کہ جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے، کس مصیبت میں جان ہوتی ہے، بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے. نوجوانوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ سنت رسول کے مطابق سادگی کے ساتھ کم خرچے میں ہم اپنے مسلم بہن بیٹیوں کی ان کی عزتوں کی حفاظت کریں اور ان کو ایمان پر باقی رکھیں. ورنہ یاد رکھیں کہ کتنی بہن بیٹیاں ایسی ہیں جو شادی میں تاخیر کی وجہ سے اور ان کو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آج وہ بہت سارے غلط قدم اٹھا رہی ہیں. اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہمارے نوجوان بھی ہیں. نوجوانوں کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے. میں نے نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے 3 باتیں کہی ہیں. ایک تو ہمارے نوجوان خاص طور پر اور عمومی طور پر سارے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. کیسا بھی ماحول ہو لیکن ایمان اور دین پر، عقیدے پر قائم رہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے. ہم اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہ ہو. نماز روزے میں کبھی بھی ہمارے اندر سستی اور غفلت نہیں پانی جانی چاہیے. ہم جو چاہیں کرنا ہے کریں، اسلام کے دائرے میں رہ کر کے کریں، لیکن جو فرائض و واجبات ہیں ان سے ہم کبھی غافل نہ ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اخلاق و آبرو کی بھی بڑی اہم چیز ہے. ہم اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں. اور برے اخلاق کی جو بھی قسمیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی دعائیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عن سیئها الا انت اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال واللہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے اور جو بھی نوجوان سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر گامزن رکھے. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ